مفہوم صحیح توضیح و تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے کتاب الفضائل میں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت ہم سماعت فرما رہے تھے، تو اسی میں سے آج ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے ساتھ ساتھ آپ کے زہد و تقوی کو سماعت فرمائیں گے کہ دنیا سے بے رغبتی آپ کی کتنی تھی اور آخرت کی طرف میلان، آخرت کی محبت کتنی زیادہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضور کے صحابہ میں سے ایک شخص فرماتے ہیں کہ رأیت علی علی ازارا غلیظا، کہ میں نے دیکھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موٹی چادر پہنی ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اشتریتہ بخمسۃ دراہم فمن اربحنی فیہ درہما بعتہ ایاہ، فرمایا کہ میں نے 5 درہم کی یہ چادر خریدی ہے، جو مجھے 1 درہم نفع دے گا یہ چادر میں اسے بیچ دوں گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں۔ تو ایک تو آپ کا زہد اور تقوی اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کر کے کمانے کو اور محنت کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے، کہ تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا اور چیزیں ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ پر نفع کے ساتھ بیچ دینا یہ بالکل جائز ہے، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور حضور کے صحابہ کی سنت بھی ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بندہ تجارت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اسے برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور خصوصاً تجارت کو، کہ جب تک تجارت کے اندر خیانت نہ آئے، جب تک تجارت کے اندر جھوٹ فریب نہ آئے، اس وقت تک تجارت کے اندر برکت ہی برکت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور برکت کی خصوصی طور پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں برکت ہی برکت رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ مسند علی کرم اللہ وجہہ آپ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عن عبداللہ ابن شریک عن جدہ ان علی ابن ابی طالب اتی بفالوزج فوضع قدامہ فقال انک طیب الریح حسن اللون طیب الطعم ولکن اکرہ ان اعود نفسی ما لم تعتد، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ فالودہ پیش کیا گیا، اور فالودہ اس کا پیالہ جو برتن جس میں تھا آپ کے سامنے رکھا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے اس فالودے کو دیکھ کر انک طیب الریح، اور اسی کو مخاطب ہو کر فرمانے لگے اے فالودہ کہ تیری خوشبو بہت پاکیزہ ہے، بہت اچھی خوشبو ہے تیری، حسن اللون، تیرا رنگ بھی بڑا پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے تیرا رنگ بھی، طیب الطعم، اور تیرا ذائقہ بھی پاکیزہ ہے، یعنی تعریف کی کہ تو بہت اچھی غذا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے بھی، کھانے کے اعتبار سے بھی، چکھنے کے اعتبار سے بھی، خوشبو کے اعتبار سے بھی تو ہر طرف سے بڑھیا ہے، اعلیٰ ہے، ولیکن اکرہ، فرماتے ہیں لیکن میں تمہیں ناپسند کرتا ہوں، میں تمہیں ناپسند کرتا ہوں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان اعود نفسی ما لم تعتد، کہ میں ناپسند اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تیری عادت نہ لگ جائے، مجھے تیری عادت نہ پڑ جائے،
کہ اتنا اچھا کھانے کی عادت پڑ گئی تو یہ کہیں میرے تقوی و پرہیزگاری کے اندر رکاوٹ نہ بن جائے، مانع نہ ہو جائے۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کی دنیا سے بے رغبتی دیکھیں کہ ایک بہترین قسم کا کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جو مشروب کا مشروب تھا، کھانے کا کھانا تھا، فالودہ، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعریف بھی کی اور لوگوں کو بتایا کہ اس کا کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ناجائز یا غلط ہے اس لیے حضرت علی نے نہیں کھایا، نہیں، فرمایا کہ بہت اچھی چیز ہے لیکن میں اس لیے نہیں کھاتا، میں اس لیے اسے پسند نہیں کرتا کہ جب میں کھاؤں گا تو اس کی عادت پڑ جائے گی۔ جب عادت پڑ گئی اچھے کھانے کی تو پھر یہ تقوی و پرہیزگاری کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے بسا اوقات، تو یہ تقوی کے خلاف ہے۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز تناول نہیں فرمائی، حالانکہ آپ کو پیش کیا گیا تھا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ کے دادا نے، امام اعظم علیہ رحمہ کے دادا یا پردادا کا ذکر ہے غالباً، تو بہرحال آپ کے دادا ہیں، انہوں نے فالودہ بنا کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اس روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ نے چکھنے کے بعد یہ پھر الفاظ کہے، تھوڑا کھایا، کھانے کے بعد کہا کہ اسے لے جاؤ، یہ اتنی اچھی چیز ہے، پسند فرمایا اور فرمایا اتنی اچھی ہے چیز یہ کہ کہیں مجھے یہ عادت نہ لگ جائے۔ اس کے بعد آپ نے اسے واپس کر دیا۔ یعنی یہ عالم ہے تقوی و پرہیزگاری کا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت زیاد بن ملیح آپ فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتی بشیء من خبیث فوضعہ بین ایدیہم فجعلوا یاکلون، کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں ایک مخصوص قسم کا حلوہ وہ پیش کیا گیا، جسے عربی کے اندر خبیث کہتے ہیں، سواد کے ساتھ، سا کے ساتھ تو خبیث کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، سواد کے ساتھ خبیث، وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ، جو آپ کے ساتھ لوگ تھے آپ نے انہیں کہا وہ کھانے لگ گئے، تمام نے تناول کیا، کھایا۔ فقال علی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان الاسلام لیس ببکر ضال، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک دین اسلام یہ کوئی گم گشتہ اونٹ نہیں ہے، گم گشتہ اونٹ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا وَلَٰكِن قُرَيْشٍ رَأَتْ هَٰذَا فَتَنَاهَرَتْ عَلَيْهِ، آپ نے فرمایا اسلام کا سیدھا سا اصول ہے، سیدھا سا سبق ہے جو ہر شخص کو سمجھ آ سکتا ہے، ہر شخص اسے پہچان سکتا ہے کہ یہ گما ہوا اونٹ نہیں ہے جسے ڈھونڈتے ہوئے، جسے تلاش کرتے ہوئے وقت لگتا ہو، بلکہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام واضح ہے جس کے بارے میں قریش جھگڑتے ہیں۔ فرمایا کہ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اچھی چیزیں کھانا ترک کر دو، نہیں کھائی آپ نے، مخصوص قسم کا حلوہ آپ نے نہیں کھایا، اور فرمایا کہ اسلام کا واضح پیغام ہے یہ کہ جب تم مرغوب غذائیں نہیں کھاؤ گے، وہ غذائیں کہ جو تمہارے دل کو اچھی لگتی ہیں، جو تمہیں رغبت دیتی ہیں، جب وہ غذائیں تم ترک کر دو گے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر اسلام تمہیں صحیح سمجھ آئے گا۔ آج جو علی کے ملنگ ہیں وہ ذرا دیکھیں، آج علی کا نام لینے کے لیے تو ہر لوگ، کئی لوگ بہت اس میں بہت غلو بھی کرتے ہیں، خصوصاً جن کا کچھ ذہن رافضیوں کے ساتھ ملتا ہے نا۔ اہل سنت و جماعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی شان بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ کے نقش قدم پر بھی چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں جی میں تو علی کا ملنگ ہوں، ان ملنگوں سے جا کر پوچھیں، نہ چہرے پر داڑھی، نہ حضرت علی کی کوئی بھی کسی بھی سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔
اور جو بار بار یہ حدیث بھی سنا رہے ہوتے ہیں جو علی کے ملنگ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، یعنی انہیں شرم کرنی چاہیے کہ تم کہتے ہو کہ اپنے آپ کو ہم علی کے ملنگ ہیں، تو پھر بن کے دکھاؤ نا، حضرت علی جیسے بنو۔ پھر اگر تمہیں والہانہ محبت ہے حضرت علی سے تو پھر ان کے نقش قدم پر بھی چلو۔ ان کا طور و طریقہ دیکھے کیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی غذائیں تناول نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں نے یہ تناول کی تو میرے تقوی و پرہیزگاری کے اندر رکاوٹ بن جائیں گی، مانع ہو جائیں گی، اس لیے آپ نے مرغوب غذائیں جتنی بھی تھی آپ نے ترک کی ہوئی تھی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، اس لیے صرف حضرت علی کے نعرہ حیدری لگانے سے کام نہیں بنتا، کچھ حضرت علی کے کردار کو بھی اپنانا چاہیے۔ جب تک آپ کا کردار نہیں ہے تو پھر حضرت علی کی خالی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ایک وہ شخص نہ چہرے پر داڑھی، نہ سر پر کچھ ہے، نہ لباس علی جیسا، نہ کھانا پینا علی جیسا، نہ اٹھنا بیٹھنا علی جیسا، تو ایسی محبت علی کو کیا کریں گے آپ؟ تو محبت علی کا پیغام یہ ہے کہ علی جیسا بننے کی بھی بندہ کوشش کرے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عظیم جو مقام و مرتبہ ہے، تو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں حضرت زید بن وہب آپ فرماتے ہیں کہ خرج علینا علی و علیہ ردا و ازار، کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس آئے، ہم نے دیکھا کہ آپ پر ایک ردا اور ایک ازار تھی، یعنی ایک چادر اور ایک تہ بند، ایک نیچے آپ نے چادر باندھی ہوئی تھی اور ایک اوپر اوڑھی ہوئی تھی۔ قد رقعہ بخرقہ، اور اس ایک چادر کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسے پیوند بھی لگا ہوا، ایک جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور اس کے بعد اس پر آپ نے پیوند لگایا ہوا تھا، جوڑ لگایا ہوا تھا کپڑے کے ساتھ۔ فقیل اللہ، آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، اے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا آپ نے کیوں کیا ہوا ہے؟ اچھا، یہ سوال دیگر لوگوں نے کیوں کیا کہ دو چادریں پہننا، حالانکہ کوئی معیوب تو نہیں تھا، لیکن اس وقت چادروں کی اتنی کمی تھی، آپ دو چادریں پہن کر آئے تو لوگوں نے سوال اٹھایا، اور چادر پر پیوند لگا ہوا ہے، چادر پھٹنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جوڑ لگا لیا۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیوں ہے اور یہ جوڑ آپ نے کیوں لگایا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آپ کو نئی چادر بھی مل سکتی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ لِیَکُونَ أَبْعَدَ لِی مِنَ الزَّحْوِ، فرمایا اس لیے میں نے یہ پیوند لگایا ہے اپنی چادر پر، پیوند اس لیے لگایا ہے چادر پر کہ میں تکبر سے دور نکل جاؤں، ایسا نہ ہو کہ دو اچھی چادریں میں نے لگائی ہیں، نئی ہو، صاف ستھری ہو، اچھی ہو، خوبصورت ہو، ایسا نہ ہو کہ میرے دل کے اندر، میرے دماغ کے اندر تکبر آ جائے۔ آپ نے فرمایا تکبر کو ختم کرنے کے لیے میں نے اپنی چادر پر پیوند لگا لیا ہے، غرور کو ختم کرنے کے لیے، اپنا بڑا پن ختم کرنے کے لیے، کہ کہیں میرے اندر یہ چیز نہ آ جائے کہ میں تو بہت بڑا ہوں، میں تو کوئی چیز ہوں، میں تو کوئی شے ہوں، جیسا کہ آج کل ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ ساری چیزیں بھری رہتی ہیں کہ اگر ہم نے 2000 کا سوٹ لگا لیا تو ہم سب کے سوٹ دیکھتے پھریں گے اور اپنے کو بھی دیکھیں گے، جی میں نے بہت اچھا لگایا، اس کا ماڑا ہے، میرا 2000 والا اس کا 1000 والا ہے، میرا 5000 والا اس کا 2000 والا۔ اگر ہم نے چپل لگا لی نا 5000 کی، 10000 کی، یہ شاید میں آپ کو کم ہی بتا رہا ہوں، لیکن معاشرے کے اندر اسے بھی زیادہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر 25-30 ہزار کے ابھی بوٹ ملتے ہیں، تو کیا خوبیاں ہوتی ہیں وہ آپ بہتر ہی جانتے ہیں۔ لیکن جس نے 25-30 ہزار کے بوٹ لگائے ہوں بالفرض، تو وہ جس نے 1000 کے بوٹ لگائے ہیں تو اسے بار بار دیکھے گا۔ اکثر یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسان سب ایک دوسرے کو بہتر جانتے ہیں کہ ہماری نفسیات کیا ہے۔ تکبر، یہی اسی چیز کا نام تکبر ہے کہ اپنے آپ کو اچھا اور بہتر تصور کرنا اور سامنے والے مسلمان بھائی کو حقیر جاننا، یہ تکبر و غرور ہے، اور یہ بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، بندہ مومن کی نیکیاں تباہ و برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے نیکیاں۔
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، حدیث قدسی ہے بلکہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر، بڑائی، یہ میری چادر ہے۔ بڑائی کا حقدار وہ ہے صرف وحدہ لا شریک ذات ہے۔ تکبر اگر چھکتا ہے، جچتا ہے تو اس ذات کو بس، اس کے علاوہ تکبر کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تکبر یہ میری ردا ہے، میری چادر ہے، اگر کسی نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو دیکھ لیں دنیا میں جس نے بھی تکبر کیا ہے، جس نے بھی تکبر کیا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوا ہے۔ جس نے بھی دنیا کے اندر کی میں ہی سب کچھ ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو اس کا انجام برا ہوا ہے۔ اس لیے تکبر اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ سبق دیا ہے، اور خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سبق ہے، یہ درس ہے ہمیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی چادر پر پیوند اس لیے لگایا ہوا ہے، اور وہ چادر سامنے کی ہوئی ہے، پیوند بھی سامنے کیا ہوا ہے، تاکہ تکبر ختم ہو جائے، غرور ختم ہو جائے۔ اور فرمایا وَخَيْرًا لِي فِي صَلَاتِي، اور اس لیے بھی کہ نماز کے اندر بھی خشوع و خضوع ہو، میرے لیے نماز کے اندر بھی یہ بہترین ثابت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میں نے چادر پر جب سے پیوند لگایا نا، نماز بھی میں پرسکون پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ کہ جب آپ نے کپڑے اچھے لگائے ہوں گے نا، تو نماز میں بھی آپ کا خیال کپڑوں کی طرف ہوگا۔ یہ آپ دیکھ لیں، خیال ادھر ہوگا، جتنی اچھی چیز لگائی ہوگی خیال اسی طرف ہوگا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز کے لیے بھی یہ بہتر ہے۔ اور تیسری چیز بیان فرمائے وَسُنَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین کے لیے سنت بن جائے، ایمان والوں کے لیے سنت بن جائے کہ حضرت علی بھی ایسے کپڑے لگایا کرتے تھے۔ آج ہمارے زمانے کے اندر یہ سنت تقریباً ختم ہو چکی ہے، مفقود ہو چکی ہے۔ یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیوند لگایا کرتے تھے، حضرت علی بھی لگایا کرتے تھے، دیگر صحابہ بھی لگایا کرتے تھے، لیکن آج یہ سنت ختم ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور کے صحابہ ان سنتوں پر عمل صرف اس لیے کرتے تھے۔ آج اگر ہم سنت سمجھ کر اس چیز کو اپنائیں نا، اب سامنے والے کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ کسی پر تان نہ کرے، دیکھو جی اتنا بڑا، اس کی آمدن دیکھو اور کپڑے دیکھو اس نے کون سے لگائے اور ٹاکیوں والے، تو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نہیں، ویسے بھی اگر کسی نے غربت کی وجہ سے بھی لگائے ہوا ہو تو بھی حقارت سے نہ دیکھیں۔ ایک تو تکبر بنتا ہے، دوسرا سنت کے خلاف ذہن جاتا ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ پیوند والا کپڑا پہننا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کے صحابہ کی سنت ہے، اور جو اسے غلط سمجھتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر ہیر پھیر ہے، ایمان اس کا صحیح نہیں ہے، ایمان اس کا سلامت نہیں ہے، اس لیے اس کے دل و دماغ کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی سنت سمجھ کر اس پر عمل کر لے تو اجر بھی اس پر بہت زیادہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری امت کے فساد کے وقت، یعنی جب فساد کا زمانہ ہوگا، میری سنت کو ترک کر دیا جائے گا، میری سنت پر عمل چھوڑ دیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس وقت میری ایک سنت پر بھی عمل کرے گا، اس ایک سنت کے بدلے میں اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ فَلَهُ أَجْرُ مِئَةُ شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہوگا۔ کہ جب یعنی واضح الفاظ ہیں کہ من تمسا کا اس کا معنی ہوتا ہے کہ مضبوطی سے پکڑ لینا، بھی سنتی عند فساد امتی، کہ جب میری امت کے اندر فساد ہوگا۔ اب فساد کسے کہتے ہیں؟ سنتوں کو چھوڑ دینا، حضور کے طریقے کو ترک کر دینا، اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری امت کے اندر فساد ہی فساد ہوگا، جب رسمیں ہی رسمیں ہوں گی، اس وقت جو بندہ مومن میری سنت پر عمل کرے گا 100 شہیدوں کا اجر ہوگا۔ کیوں 100 شہیدوں کا اجر کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب فساد ہوگا تو جو عمل کرے گا نا سنت پر، اس پر لوگ باتیں بھی بہت بنائیں گے، لوگ زبان دراز بھی ہوں گے اور وہ زبانیں دراز کریں گے اس پر، اور جب وہ صبر کرے گا اس چیزوں پر تو اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔
کسی چیز کے اندر دیکھ لیں، آج ہماری جو رسمیں ہیں، اگر رسمیں ختم کرنے کے لیے ایک شخص کھڑا ہو جائے جی نہیں آپ سنت پر عمل کریں، ٹھیک ہے آپ کر جو مرضی کریں لیکن میں اس رسموں میں نہیں آؤں گا، میں نے ان رسموں پر عمل نہیں کرتا، میں سنت پر عمل کروں گا، یعنی سب لوگوں کی مخالفت کرنا اور سنت پر ڈٹ جانا یہ مشکل کام ہے، اس لیے اس پر اجر کی فضیلت بھی زیادہ ہے، نوید بھی اجر کی اس لیے سنائی گئی کہ جب بندہ مومن سنت پر ڈٹ جائے گا تو پھر اس کے لیے مشکلات بھی بہت ہوں گی۔ تو بہرحال تکبر یہ اچھی چیز نہیں ہے، غرور اچھی چیز نہیں ہے، اسے ختم کرنا ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک سنت پیش کی گئی حضور کی طرف سے اور حضور کے صحابہ کی طرف سے کہ اگر کپڑا پھٹ جائے تو اس پر پیوند لگا کر بھی اسے استعمال کر لیں۔ ایک جگہ سے پھٹ گیا باقی تو ٹھیک ہے وہ قابل استعمال ہے، استعمال کر سکتے ہیں اسے۔ اس کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ اس حدیث مبارکہ سے بھی اندازہ لگائیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما دخل رمضان کان علی یفطر عند الحسن لیلہ و عند الحسین لیلہ و لیلۃ عند عبداللہ ابن جعفر، کہ جب ماہ رمضان مقدس جو آپ کا آخری ماہ رمضان مقدس تھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری آپ کا رمضان مقدس جب آیا نا، اس میں آپ نے یہ معمول بنایا کہ ایک دن آپ افطاری جا کر کرتے تھے حضرت امام حسین کے گھر پر، ایک دن حضرت امام حسن کے گھر پر، اور ایک دن حضرت عبداللہ جو حضرت جعفر کے بیٹے تھے ان کے پاس جا کر آپ جا کر کرتے تھے افطاری۔ لا یزید علی اللقمتین او الثلاث، تو حضرت جعفر خود فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو معمول تھا، لیکن اس میں آپ کا ایک معمول اور بھی تھا کہ آپ 2 لقمے یا 3 لقمے کھانے کے، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں لیتے، یعنی افطاری کے اندر 2 یا 3 لقمے لے لیتے، اس کے بعد بس ہو جاتی۔ تو فرمایا فقیل لہ، آپ سے یہ عرض کی گئی کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ بہت کم کھانا تناول فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فقال، تو آپ نے بہت ہی پیارا سا جواب دیا کہ انما ہی لیال قلائل، فرمایا کہ یہ میری راتیں بہت کم بچی ہیں، قلیل راتیں ہیں میرے پاس دن یہ قلیل ہیں، یہ راتیں قلیل ہیں۔ فرمایا یاتی امر اللہ، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اللہ کا حکم پہنچنے والا ہے، موت آنے والی ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا وَأَنَا خَمِيس، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھوکا ہوں اور اسی حالت میں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کروں، بھوک کے عالم میں دنیا سے جاؤں، میرا پیٹ کھانے سے بھرا ہوا نہ ہو، اس حالت میں میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کہیں غفلت کی موت دنیا سے نہ چلا جاؤں، کہیں غفلت کے ساتھ نہ چلا جاؤں، میں اپنے رب سے اس حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی، اللہ کے پیاروں کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی ہوتی ہے کہ انہیں پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے، جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے پیارا جواب دیا۔ اور ساتھ ہی حضرت جعفر فرماتے ہیں فقتل من لیلتی، اسی رات آپ کو قتل کیا گیا، اسی رات نماز ہی کے اندر آپ پر حملہ کیا گیا۔ اور آپ کا یقین دیکھیں، یعنی اس میں کمال تقوی بھی ہے، کمال علم بھی ہے، اللہ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کافی دور مقام پر، ابھی ذہن میں نہیں ہے میرے، تو ایک کافی دور مقام پر مدینہ پاک سے کافی دور گئے ہوئے تھے، کئی مہینوں کی مسافت پر آپ کافی علیل ہو گئے، اتنے علیل ہو گئے کہ لوگوں نے سمجھا کہ آپ کے آخری دن ہیں، آخری ایام ہیں، بہت ہی کمزور ہو گئے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے مدینہ پاک چلے جائیں، یہاں تو دیہاتی لوگ آپ کا جنازہ پڑھیں گے اور آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست و احباب، وہ تو یہاں نہیں مل سکیں گے آپ کو، اتنے آپ دور آ چکے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اسی حالت میں مدینہ پاک واپس پہنچ جائیں۔ آپ نے پیارا جواب دیا، فرمایا کہ نہیں، ابھی میری موت نہیں لکھی، اس مرض کے اندر میں فوت ہونے والا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ میں نے اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمان اقدس سنا ہے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص تمہیں قتل کرے گا، قتل سے پہلے تمہاری یہ پوری داڑھی جو ہے وہ خون سے لت پت ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ابھی میرے قتل کا، ابھی میری موت کا وقت نہیں ہے کہ مجھے کسی نے قتل کرنا ہے، مجھے کسی نے شہید کرنا ہے،
اور اس میں میری یہ داڑھی جو ہے یہ پوری خون میں لت پت ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا کہ آپ سجدے میں جب گئے نا، سجدے سے جیسے ہی آپ نے سر اٹھایا، آپ کے سر پر حملہ کیا ابن ملجم لانتی لعین، جس نے آپ کو شہید کیا نماز ہی کے اندر، آپ پر حملہ کیا گیا۔ تو بہرحال یہ فضیلتیں اللہ نے اپنے پیاروں کو عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ دیکھیں آپ کا مقام و مرتبہ کتنا عظیم ہے۔ تو اس لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور دیگر حضور کے صحابہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، یار چلو ہم مکمل ان کی پیروی نہیں کر سکتے، کچھ تو کچھ کر لیں، کچھ چیزیں تو اپنا لیں ان کی سیرت میں سے۔ اگر ہم واقعی آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں تو کچھ ایک دو سیرتیں تو اپنا لیں، کبھی کبھار تو ان کی سنت پر عمل کر لیا کریں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم واقعی محب اہل بیت ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو خالی جھوٹے دعوے یہ کام نہیں آئیں گے، یہ ساری ایسی من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹے دعوے یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ دعویٰ وہ کرے بندہ کہ جس دعوے کے اندر سچائی ہو۔ تو سچے دعوے وہ ہوتے ہیں کہ جب بندہ مومن اپنے محبوب کے نقش قدم پر بھی چلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ محب کی شان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ